آپ اب یہاں اے سی آئی ہیں, ہمیں 20 سال ہو گئے یہاں, آج تک کسی اے سی نے یہ نہیں کیا, ڈی سی نے یہ نہیں کیا. یہ بھی ہے ہماری پریزیڈنٹ کے علاوہ, ان کی پرمیشن کے علاوہ کچہری میں کوئی کام نہیں ہوتا. ڈی سی ہے تو ٹھیک ہے, یہ کچہری کی یہ ہے. مریم نواز کا اس وقت پنجاب میں مسلط کردہ بدماش ادارہ یعنی کہ پیرا, جو کہ اپنی بدماشی, اپنی بڑھاس, اپنا غصہ غریبوں ریڑھی بانوں پر نکالتا ہے, آج کس طرح سے انہیں اپنے ہی ڈالے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا. جو کچھ سامان انہوں نے ضبط کیا تھا وہ واپس لوٹانا پڑا, معافی تک مانگنی پڑی. یہ تمام احوال آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ان سے بھی بڑے کون ہیں, اور جنہوں نے آج باقاعدہ ان کے سامنے ڈٹ گئے. ان کی بدماشی اور ان کی اکڑ جو ہے آج بڑے اچھے اور بہتر طریقے سے, ایک باقاعدہ سے آپ اسے ادارہ کہہ سکتے ہیں, ان کی جانب سے کیسے نکالی گئی. تمام احوال آپ کے ساتھ ناظرین کرام شیئر کرنے جا رہے ہیں. ناظرین کرام, ملتان کا یہ واقعہ ہے. ملتان کچہری, اور کچہری آپ کو پتا ہے کہ گڑھ ہے وکلا کا, اور وکلا پھر آپ کو یاد کرواتے چلیں, وکلا وہ وکلا جو کہ اپنے چیف جسٹس, جب چیف جسٹس کو زبردستی کرسی سے اتارا گیا تو پھر اس کے لیے گولیاں کھانے کے لیے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹ گئے. کراچی میں ان پر باقاعدہ گولیاں برسائی گئی, اور اوورال جتنے بھی وکلا تھے باقاعدہ تحریک چلی, اور اس تحریک کا وکلا بڑی انہوں نے جمع مردی سے مقابلہ کیا, اس کا حصہ بنے اور اپنے مطالبات منوائے. جی ہاں, وہی وکلا آج انہوں نے ایک اہم رول پلے کیا ہے ملتان میں. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ملتان کی کچہری میں ریکارڈ روم میں آگ لگی, جس کی شاید اطلاع جو ہے وہ پیرا فورس کو بھی دی گئی. پیرا فورس وہاں پر صبح کے وقت وکلا کے پہنچنے سے پہلے جناب اس ریکارڈ روم کے آس پاس جتنی بھی کینٹینز تھی, ان کینٹینز کو پیرا فورس کی جانب سے بند کر دیا گیا. ان کینٹینز کا سامان ضبط کر لیا گیا. اس ضبط شدہ سامان کو جو ہے ڈالوں پر یا جس چیز پر بھی لے کر جاتے ہیں لاد دیا گیا. اب اس کے بعد وکلا آنا شروع ہوئے. جب وکلا نے دیکھا کہ پیرا فورس, ویڈیوز تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں, یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ پیرا فورس آج کل کیا کر رہی ہے, کہ پیرا فورس کس طرح سے آ کر کچہری میں بدماشی کر سکتی ہے. اسی وجہ سے جب وکلا نے پیرا فورس کی خاص طور پر وردیاں دیکھی تو وہ سب جمع ہونا شروع ہو گئے, اور انہوں نے وہاں پر ان کو روک لیا. ان سے پوچھا کہ آپ کس کی اجازت سے یہاں پر, پہلے تو بتائیں کچہری کے اندر داخل ہوئے, کس کی اجازت سے آپ نے یہ سامان ضبط کیا, آپ نے یہ کینٹینز جو ہے وہ ان کو بند کیا, آپ کے پاس کوئی احکامات ہیں؟ تو پیرا فورس ان کو اس وقت جو ریپرزینٹ کر رہی تھی وہ اے سی صاحبہ ان کے ہمراہ موجود تھی, وہ اس پر خاموش تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہاں پر لائرز کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہاں پر آنا تھا, یہاں پر آ کر آپ نے کوئی بھی کارروائی کرنی تھی, تو یہاں پر ہماری صدر بار بھی موجود ہیں, سیکٹری بھی ہمارے موجود ہیں, تو آپ کو کم از کم ان سے تحریری حکم نامہ لے کر آنا تھا. تو کہاں ہے آپ کا وہ تحریری حکم نامہ, ہمیں دکھائیں تاکہ اس کے بعد ہم آپ سے, آپ جو آپ نے سب ضبط کیا ہے یا جو ہے کینٹینز کو بند کیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کو جانے دیں گے. تو کہاں سے آنا تھا وہ ان کے پاس تحریری حکم نامہ؟ وہ تو آئے تھے اسی سوچ کو لے کر کہ ہم جس طرح سے بازاروں میں نکلتے ہیں, بازاروں میں نکلنے کے بعد جس طرح سے عام غریب آدمی ہمارے سامنے بول نہیں سکتا بیچارہ, وہ پہلے ہی پسے ہوئے طبقے سے پہلے ہی پریشان ہے. مزید آپ لوگ, جب ہم لوگ ان کے مطابق پریشان ہونے کرتے ہیں تو اس کے پاس اتنی وقت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارا سامنا کر سکے. تو یہ آج کس طرح سے ہم سے پوچھ رہے ہیں, اور شاید اس چیز کی توقع انہیں نہیں تھی. لیکن اس کے بعد وہاں پر لائرز بھی جمع ہو گئے, وہاں پر بار کی صدر صاحبہ جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی. ویڈیو آپ اس وقت پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. وہاں پر وکلا کی جانب سے بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس حکم نامہ ہے یہاں پر آ کر چیزوں کو, کینٹینز کو بند کرنے کا, سامان کو جو ہے لادنے کا, اس کو ضبط کرنے کا. تو اس پر وہ کہتی ہیں جی ہم نے ڈی سی سے یہ آرڈر لیا ہے. تو اس پر وکیل صاحب ان کو دہراتے ہیں کہ یہاں پر ڈی سی اے سی کے آرڈر نہیں چلتے, وہ آپ اس کو پورے ضلع میں باقی جہاں مرضی جا کر نافذ کریں, جا کے ان کے آرڈر پر عمل درآمد کرائیں. یہ کچہری ہے اور یہاں پر وہی ہوگا جو ہم وکلا چاہیں گے. یہاں پر اگر آپ نے کوئی ایکشن کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, آپ ہم سے پہلے اجازت لیں گے, اجازت اور آپ کے پاس حکم نامہ ہوگا تبھی آپ ہماری کچہری میں اس طرح کی کارروائی کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ پیرا کو جو اہلکاران وہاں پر موجود تھے ان کو بھی وکلا کی جانب سے کیا گیا کہ یہ آپ اتنی بڑی فورس کو یہاں پر لے کر آئی ہیں. ایک وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں سے دفع ہو, جو نکل جاؤ. پیرا کے جو اہلکاران تھے وہ بھی بڑے حیران پریشان, ایک دوسرے کا شاید چہرہ تک رہے تھے کہ آج یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب تک جب سے یہ ہماری یہ فورس وجود میں آئی ہے, اب تک تو ہمیں ایسے کسی میں بولنے میں اتنی ہمت نہیں تھی, تو یہ کون ہے جو کہ ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. بہرحال اس اے سی صاحبہ, اس ڈی سی صاحب کا جو ہے جو آرڈرز ہیں ان کو آج وکلا نے یوں سمجھ لیجئے کہ
ردی کی ٹوکری میں ان کے احکامات کو ڈال دیا اور ذرا برابر انہیں وقت نہیں دی، اور جو سامان ضبط کیا گیا تھا پیرا کی جانب سے وہ سامان دوبارہ سے انہیں کہا گیا کہ اسے اتارو، جہاں سے اٹھایا وہاں پر رکھو، اور وہی پیرا کے اہلکاران جو سامان ضبط پہلے کر چکے تھے وہ سامان دوبارہ وہیں رکھنے پر مجبور ہوئے، اور جو کینٹینز وہ سیل کر چکے تھے ان کینٹینز کو کھولنے پر مجبور ہوئے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ان کی جان خلاصی کی گئی اور پھر ان کو جانے دیا گیا۔ تو آج فائنلی پیرا کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ ابھی پاکستان میں شاید کوئی ایسا طبقہ ہے کہ جن کے سامنے ان کی یہ بدماشی، یہ اکڑ، یہ غرور نہیں چلے گا۔ شاید یہ وہی طبقہ ہے کہ جو ان کی اس بدماشی کو نکالنے میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور وکلاء کو چاہیے کہ جس طرح سے ابھی غرباء کے خلاف، ریڑھی بانوں کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، ان میں اپنا حصہ ڈالیں، اور جن بیچاروں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے پیرا کی جانب سے، پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، ان کا مداوع کریں، ان کا ساتھی بنیں، ان کے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے غرباء کے ساتھی بنیں، اور اسی طرح کا رد عمل وہاں پر بھی دکھائیں تاکہ عام عوام، جو دیگر عوام ہے، وہ بھی، ان کو بھی لگے کہ کم از کم کوئی تو ہے جو کہ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے۔